اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین و مومنات کو بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس ماہ پربرکت و ماہ رحمت و ماہ مغفرت سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہ شناسی کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ہم نے بیان کیا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کے اسباب کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ انسان نفس کا مرید بن جاتا ہے، ہوا و ہوس کا شکار بن جاتا ہے۔ نفس امارہ کے کہنے پر انسان غلط کام کرتا ہے، نفس مسولہ اس کو بری چیزیں اچھی کر کے پیش کرتا ہے اور اچھی چیزیں بری کر کے پیش کرتا ہے، تو لہذا وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہم نے بیان کیا وہ تھا شیطان۔ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ جلسے سابق میں ہم نے شیطان کی ماہیت، شیطان کس قبیلے سے ہے، شیطان کس صنف سے ہے، شیطان کی نوع کون سی ہے، اس کے بارے میں ہم نے قرآن اور احادیث سے ثابت کیا کہ شیطان جن میں سے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا خدا کے امر سے، تو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا اس کو، تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں مومنین کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ آج ہم وہ طریقے بیان کرتے ہیں جن طریقوں سے شیطان نفوذ پیدا کرتا ہے، شیطان جن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیسے نافذ ہو جاتا ہے، نفوذ پیدا کرتا ہے، انسان کو یہ گمراہ کرتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم یہ چیز بیان کریں گے کہ شیطان کن طریقوں سے مومنین کو اور جو بالآخر مسلمان ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس کون سے طریقے ہیں اور کیسے ان سے بچنا چاہیے، کیا کریں کہ ہم شیطان کے ان وسوسوں سے بچیں۔ قرآن مجید میں الہام کے مقابلے میں وسوسہ آیا ہے۔ الہام سے مراد جو مثبت تصور جو انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، مثبت پازیٹیو تصور جو انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، مثبت چیز، اچھی چیز جو انسان کے دل میں وارد ہو، اسے الہام کہا گیا ہے۔ یہ الہام فرشتے ایجاد کرتے ہیں، خداوند متعال کی توفیق ہوتی ہے، اچھی چیزیں انسان کے قلوب میں سے صادر ہوتی ہیں، انسان کے قلوب میں ہوتی ہیں۔ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو 40 دن خلوص کے ساتھ زندگی گزارے گا، قربتاً الی اللہ زندگی گزارے گا، خالص بن کے، خدا کا بندہ بن کے جو 40 دن فقط زندگی گزارے گا، ان 40 دنوں کا، اس چلے کا، اس مومن پہ اثر یہ ہوگا، اب اس کی دل منور ہو جائے گی، یرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اب اس کے دل سے زبان پر جو حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ یعنی اتنا اثر ہے پاکیزہ رہنے کا، اتنا اثر ہے، انسان اگر اپنے نفس پر کنٹرول کرے، خداوند متعال اس کے حرف حرف کو منور بنا دیتا ہے،
اس کے حرفوں میں تأثیر ہو جاتی ہے، وہ اتنا اثر کرتے ہیں کہ طرف مقابل اس کی آواز سے، اس کے الفاظ سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ فقط تقویٰ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پرہیزگار اگر انسان بن جائے تو پرہیزگار کو خداوند متعال یہ اس کی زبان میں، اس کے دل میں اتنا اثر دیتا ہے، جو لفظ وہ زبان سے نکالے گا وہ در واقع حکمت ہوگی۔ اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن خدا کے لیے زندگی گزارے، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، کھانا، پینا، اوڑھنا، چلنا، پھرنا، بیان کرنا، ہر کام اس کا خدا کے لیے جب ہوگا تو 40 دن اگر انسان یہ کام کرے تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 دن کے بعد انسان گناہ کرے، نہیں، یہ فقط 40 دن کا اثر ہے۔ اور جس کی زندگی، جس کی پوری زندگی خدا کی خاطر گزرے، سبحان اللہ، جو خدا کی خاطر پوری زندگی گزارے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو پوری زندگی عبد خدا بنے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دے، اس کے لیے کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، انبیاء کی زندگی دیکھیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں اور اس قاب قوسین کے مرحلے تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے، بما اشرفک، بما اشرفک، مصطفیٰ میں کس چیز سے مشرف کروں، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں مصطفیٰ کیا چاہیے۔ مانگنے والا رسول خدا جو اس کائنات میں سب سے افضل، اور دینے والا اللہ کی ذات، رحیم و رحمان کی صفات کا مالک۔ اب وہ پوچھ رہا ہے بما اشرفک، مصطفیٰ کیا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جو چیز مانگتے ہیں وہ سنیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان تنسبنی الیک، اللہ اکبر۔ رسول خدا مانگتے ہیں کہ خدایا مجھے اپنی طرف منسوب کر دے، یعنی اپنا عبد بنا دے۔ یعنی رسول خدا سے قاب قوسین کے مرحلے پر جو چیز پوچھی جاتی ہے کہ مصطفیٰ کیا چاہیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے پروردگار ان تنسبنی الیک، مجھے اپنا عبد بنا دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی عبدیت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ رسول اور نبی سے زیادہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، عبدیت کو، ان تنسبنی الیک۔ اور اب آپ جب شہادت پڑھتے ہیں کلمہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد، عبدیت رسالت سے پہلے بیان کی جا رہی ہے۔ کیا عبدیت کا مقام ہے، انسان اپنے آپ کو خالص بنا دے، یعنی للہ بنا دے، ساری زندگی انسان کی خدا کی خاطر گزرے، اسے کہتے عبد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب عنوان بصری آتا ہے اور مولا سے پوچھتا ہے مولا ما حقیقت العبودیہ، عبد کی حقیقت کیا ہے، اگر انسان عبد بننا چاہے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں فرماتے ہیں جو چیز تمہارے پاس ہے اس کا اپنے آپ کو کبھی مالک نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر، مالک ہے تو خدا کی ذات ہے۔ اپنا مال، اولاد، گھر، ملکیت، زمین، بینک بیلنس،
کبھی یہ نہ سمجھنا میں مالک ہوں، نہ نہ، مالک خدا کی ذات ہے، میں اس کا عبد ہوں۔ اور مولا فرماتے ہیں اے عنوان بصری، جب تم اس کے عبد ہو، جب اس کے تم غلام ہو، تو غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ جب تم خدا کے عبد ہو تو تمہاری ہر چیز، حتیٰ کہ تمہارے اعضاء و جوارے، یہ بھی تمہارے نہیں ہے۔ تم ان اپنے اعضاء کو بھی اپنے ارادے اور اختیار سے تصرف نہیں کر سکتے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا ہاتھ کاٹ دیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو عبد ہے، جو مملوک ہے، وہ مالک کی اجازت کے بغیر ہاتھ کا چلائے۔ ہاتھ وہاں رکھے گا جہاں خدا چاہتا ہے، زبان وہاں چلائے گا جہاں مالک چاہتا ہے، آنکھ وہاں استعمال کرے گا جہاں رب چاہتا ہے، کانوں کو وہاں استعمال کرے گا جہاں خدا چاہتا ہے۔ یہ ہے عبد کی معنی۔ عنوان بصری، اگر عبد بننا چاہتے ہو، جو بھی چیز ہے، چاہے تمہارا وجود، چاہے تمہارا بدن، چاہے تمہاری اولاد، چاہے تمہاری ملکیت، اس کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھنا، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم گناہ نہیں کرو گے۔ پھر دیکھو تمہاری اس قلب سے نورانیت کیسے پھوٹتی ہے، پھر دیکھو حکمت کے چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں، پھر لذت عبادت کیسے تمہیں محسوس ہوتی ہے۔ عبد بنے۔ یہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، پس پردہ رہ کر وسوسے ڈالنے والا ابلیس، اس کے شر سے اللہ بچائے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس، انسانوں کی بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگتا ہوں پس پردہ رہ کر وسوسے ڈالنے والے ابلیس کے شر سے، ابلیس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وسوسہ دروا کے آہستہ آواز کو کہتے ہیں، یہ بار بار کسی کے ذہن میں کوئی بری بات ڈالنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اچھی چیز دل میں ڈالی جائے، اچھی چیز دل میں آئے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ پازیٹیو چیز اگر دل میں آئے، اچھی چیز دل میں آئے، اس کو الہام کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کے ذریعے خداوند متعال انسانوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے۔ لیکن اگر بری چیز ہو، بار بار کسی کے ذہن میں بری چیز اندراج کی جائے، ڈالی جائے، اس کو وسواس کہا جاتا ہے۔ اور خناس خنوس سے ہے، جو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آگے آنے پھر پیچھے ہٹنے کے معنوں میں، یعنی آئے گا پھر گم ہو جائے گا، کبھی آگے آئے گا، کبھی پیچھے آئے گا، کبھی گم ہو جائے گا، اس کو خناس کہا جاتا ہے۔ خناس شیطان کے وسوسے سے جو آگے آتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے، وہ اس انتظار میں کمین گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے شیطان، کہ کسی طرح انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دی جائیں۔ وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ مومن پر خواہشات، غصہ، حسد جیسی چیزیں اثر انداز ہوں، تو وہ بالآخر موقع سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کو ورغلائے۔ دیکھتا ہے کہ یہاں پر اب بالکل جگہ ہے اس کو حسد کی طرف ورگلانے کی، تو حسد کرے گا، غصہ دلائے گا، خواہشات پر اس کو بھڑکائے گا، ابھارے گا، اس کی عقل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اسے مختلف توجیہات اور تعویلات میں ڈال دیتا ہے، یا آرزوئیں، امیدیں دلا کر اپنا جال بچھاتا ہے۔ کیونکہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا،
لَأُمَنِّيَنَّهُمْ اپنی آرزوں میں مبتلا کروں گا، لَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں حکم دوں گا۔ شیطان کا یہ ہدف ہے کہ ان کو مختلف آرزوؤں میں، مختلف امیدوں میں کیا کر دے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ البتہ اکثر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو خلاف شریعت کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کئی ایسے افراد، لیکن اس کے جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی توجیہ کرتے ہیں۔ یہ جو توجیحات جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں، غلط کام کو صحیح کرنے والی توجیہ، کام غلط کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی گلا کر رہا ہے، اب وہاں توجیہ کر رہا ہے، ہاں ہے ہی برا، وہ تو برا ہے، ہاں میں نے خود دیکھا ہے، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اب مختلف توجیحات بیان کر کے اس غیبت کو جو گناہ کبیرہ ہے اس کی توجیہ کر رہا ہے۔ یہ کس کا ہوتا ہے کام؟ یہ وہی شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اس سے غلط کام کرواتا ہے اور پھر اس کی کیا کرواتا ہے؟ توجیہ کرواتا ہے، نہیں یہ تم نے کون سا برا کام کیا ہے، یہ ایسا وہ برا انسان ہے، کون سے اچھے کام کرتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شیطان کے جال میں پھنسے تو اللہ اس کے لیے ملا کرے، جو شیطان کے جال میں پھنس جائے تو برے کاموں کی وہ توجیہ کر کے پیش کرے گا، وہ اللہ کے راستے سے آرام آرام سے ہٹتا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے پہ ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ لیکن وہ انسان جو خدا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں یہ شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے گناہ کی طرف، متوجہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، نہیں یہ شیطان ہے جو مجھے وسوسے ڈال کر غلط کام مجھ سے کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اپنا قدم انسان کے قلب پر رکھتا ہے، اگر اس نے اللہ کو یاد کیا، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اگر اس نے اللہ کو یاد کیا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ، اگر ذکر خدا کو بھول گیا تو وہ اس شخص کا قلب نگل لیتا ہے۔ التقم قلبہ، التقم قلبہ، یہی وسوسہ، یہی خناس، یہی شیطان ہی یہی کام کرتا ہے۔ تو اس حساب سے خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اس کے شر سے۔ اور شیطان، جیسے میں نے پہلے جلسے میں بیان کیا، فقط یہ جن نہیں ہے، شیطان انسانوں میں موجود ہیں جو آپ کو برے کاموں پہ ابھارتے ہیں، برے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں، برے کاموں کے لیے مختلف بہانے بنا کر کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ بھی شیطان ہے، یہ بھی شیطان کی قسم ہے۔ خداوند متعال اس ماہ مبارک میں، ماہ مغفرت میں، ماہ رحمت میں ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے، آج مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، اس پر نور ولادت کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔
اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔